مصلیان کرام، اراکین کمیٹی، دوست اور بزرگوں، میرے پیارے عزیز دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، صدق اللہ المولانا العظیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا نبي الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے بھی ہے اونچا قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے بھی ہے اونچا قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے وہ ہے کیسا تیرا، سر کا مقام تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ غوث پاک کا سر کا مقام کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے سر بھلا کوئی کیا جانے وہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، سر نہیں تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور کوئی کسی سے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کوئی کسی سے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں ہے وہ ہے کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں وہ ہے کتا تیرا۔ اور امام اہل سنت مجدد ملت، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفکر، اتنے بڑے مجدد، مفتی، مصنف، اس کے باوجود کیا فرما رہے ہیں غوث پاک کے بارے میں؟ یا غوث پاک، اے ابن علی، اے اولاد نبی، میں تو آپ کے در کے کتے سے نسبت لگایا ہوں، تو جسے در سے سگ کے معنی کتا، تو جسے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، تو جسے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، دور سے میرے گلے میں بھی ہے پٹا تیرا، دور سے میرے گلے میں بھی ہے پٹا تیرا۔ سرکار غوث اعظم کرم ہو خدا را، سرکار غوث اعظم کرم ہو خدا را، میری خالی کاسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا، میرے خالی کاسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا، جھولی میرے خالی جھولی بھر دو ورنہ دنیا کہے گی، میری خالی جھولی بھر دو ورنہ دنیا کہے گی، ایسے سخی کا منتا گرتا ہے مارا مارا، ایسے سخی کا منتا گرتا ہے مارا مارا۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرے خالی کاسی بھر دو،
میرے خالی کاسا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا۔ عزیزان گرامی، دوست اور بزرگوں، میں نے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے وہ کیا ہے؟ تمام اولیاء کرام کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں سنو، ان کے قصے سنو، ان کی داستان سنو، ان کی باتیں سنو، ان کا بیان سنو۔ کیا ہے ان کے بیان میں، ان کے قصے میں، ان کی باتوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ جو عقل والے ہوتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں، ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے نکال نہیں دیتے ہیں۔ غوث کا قصہ سن کر کے، غریب نواز کی باتیں سن کر کے، بندہ نواز کے بیان سن کر کے وہ عبرت حاصل کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ ان کے قصوں میں، غریب نواز کے قصوں میں، بندہ نواز کے قصوں میں، غوث اعظم کے قصے میں تمہارے لیے، عقل والوں کے لیے، سمجھداروں کے لیے، علم والوں کے لیے عبرت ہے، عبرت، نصیحت ہے۔ تو ان کے قصوں کو سن کر کے، ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے نکالو نہیں، بلکہ ان کے قصوں کو سن کر کے، ان کی باتوں کو سن کر کے، ان کے بیان کو سن کر کے عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم جو دنیا میں آتے ہی، دنیا میں آ کر کے آنکھ کھولتے ہی اللہ کا فرض ادا کیا، رمضان کا روزہ ادا فرمایا۔ کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم جو ماں کے پیٹ میں دنیا میں ابھی آئے نہیں تھے، پیدا ہوئے نہیں تھے، دنیا میں تشریف لائے نہیں تھے، ماں کے پیٹ ہی میں امی جان کی تلاوت سن سن کر کے 15 پارے کا حافظ قرآن بن گئے۔ کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم جو اپنے بچپنے میں برسوں سے جو لوٹ رہے تھے لوگوں کو، ایسے لٹیرے تھے، لوگوں کو لوٹنے والے لٹیروں کو، ڈاکوؤں کو، چوروں کو، نافرمانوں کو، خطاکاروں کو، گناہگاروں کو اپنے بچپن میں توبہ کرایا ہی نہیں بلکہ وقت کا ولی اور قطب بنا دیا۔ کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم جو بچپن میں یہ کام انجام دیا۔ کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم جو اپنے جوانی میں، جس جوانی میں ہماری نیند ہمیں بہت پیاری ہوتی ہے، ہماری نیند بہت پیاری ہوتی ہے، ہمارا آرام بہت پیارا ہوتا ہے، خدا کی یاد بھول جاتے ہیں، مسجد کا دروازہ بھول جاتے ہیں، خدا کو بھول کر کے جوانی میں جوانی کی نیند سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم جو اپنی جوانی میں عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے، اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال 2 سال نہیں، 40 سال تک اس غوث اعظم نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم جن کا ایمان کا بھی امتحان لیا گیا، ایمانداری کا امتحان لیا گیا، صبر کا امتحان لیا گیا، تقوی کا امتحان لیا گیا۔ آج ہم کسی کا اگر کچھ کھا لیں گے، راستے میں پڑا ہوا مل جائے، 1 لاکھ روپیہ میں مل جائے تو پتہ لگانے نہیں جائیں گے کس کا روپیہ تھا۔ کسی کا مال ایسا ہی لاوارث مل جائے تو کھا جائیں گے،
پتہ نہیں لگانے جائیں گے کس کا مال تھا۔ کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم جو اپنی جوانی میں آپ کے والد محترم جوان تھے، کم عمر تھے، بوڑھے نہیں ہو گئے تھے، بوڑھے آدمی ہیں، چلو بس اللہ اللہ ہی کرنا ہے۔ بوڑھے ہو جانے کے بعد نماز پڑھنا، مسجد پکڑ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ غوث پاک کے والد گرامی جوان تھے، جوان نوجوان، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، بہتا ہوا ایک سیب کھا لیے۔ 1000 مرتبہ سنے ہیں سیب کا قصہ، لیکن کیا عبرت حاصل کیا ہم لوگوں نے، کیا نصیحت حاصل کی ہے؟ غوث پاک کے والد محترم حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ جوانی میں اللہ 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 کرتے تھے، فاقے پر فاقہ گزارا کرتے تھے، کئی دن کے بھوکے پیاسے تھے، ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا، بارہا یہ قصہ سن چکے ہیں، اس سیب کو کھا لیے۔ یہ سیب کے قاتل کھا لینے کے بعد بھوک کی وجہ سے کھانے کے بعد سوچنے لگے کہ یہ سیب تو میرا خریدا ہوا نہیں تھا، یہ سیب میرا درخت ابھی نہیں تھا، یہ سیب میرا اپنا نہیں تھا، کسی اور کا سیب تھا جس کو بھوک کی وجہ سے میں نے کھا لیا۔ وہاں تک سوچنے لگے اور ندی کا راستہ پکڑے ہوئے جانے لگے، جدھر سے سیب بہتا ہوا آیا ہے ادھر ہی پتہ لگایا جائے گا اور پتہ لگ جائے گا یہ سیب کس کا ہے۔ مختصر قصہ، سیب کا پتہ لگ جاتا ہے، سیب کا مالک کا پتہ لگ جاتا ہے، سیب کے مالک کیا شرط رکھتے ہیں معافی کے لیے۔ آپ کے والد گرامی غوث پاک کے والد گرامی معافی چاہتے ہیں کہ آپ کا سیب بغیر اجازت کے میں نے کھا لیا، مجھے معاف کر دیا جائے۔ مگر وہ سیب کے مالک حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی سوچنے لگے، اللہ اکبر، ایک بہتا ہوا سیب کھا لیا ہے اس نوجوان نے، اس کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہے، یہ ایسا ویسا کوئی نوجوان نہیں ہے، ایسا ویسا کوئی نوجوان نہیں ہے، یہ اور بھی زیادہ بڑا ایماندار ہے، بڑا امانت والا ہے، بہت ہی نیک انسان ہے، اس نیک نوجوان ہے، اور بھی اس کا امتحان لیا جائے۔ آپ غوث پاک کے والد گرامی کے امتحان لینے کے لیے عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہمارے سیب کی معافی کے لیے، آپ نے جو سیب کھایا ہے اس کی معافی کے لیے 12 سال باغبانی کرنا پڑے گا، میرے باغ کی خدمت کرنا پڑے گا، باغ کی دیکھ بھال کرنا پڑے گا۔ وہ بھی منظور کر لیتے ہیں۔ 12 سال گزر جاتے ہیں، اس کے بعد اور آزمانا چاہتے ہیں اس نوجوان کو، اور آزمانا چاہتے ہیں، اور فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم نے ایک شرط پوری کر دی، اب دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک اندھی بیٹی ہے، میری ایک لنگڑی بیٹی ہے، میری ایک لولی بیٹی ہے، میری ایک مکی گونگی بیٹی ہے، اس کے ساتھ تم کو شادی کرنا پڑے گا۔ خدا کیا فرماتا ہے، ان قصوں میں عبرت حاصل کرو، اولیاء اللہ والوں کی کہانی سن کر کے نصیحت حاصل کرو۔ دوست اور بزرگوں، ہم لوگوں نے کتنی نصیحت حاصل کیا ہے، کتنی عبرت حاصل کیا ہے۔ آج اپنے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، دولت مند ہے کہ نہیں ہے، پیسہ والا ہے کہ نہیں ہے، خاص گھر ہے کہ نہیں ہے، لڑکی گوری ہے کہ کالی ہے، لڑکی کی ناک اچھی ہے یا چپٹی ہے، لڑکی لمبی ہے یا ناٹی ہے، پتہ نہیں کیا کیا جو ہے تلاش کرتے ہیں اور پسند کے لیے شرائط لگاتے ہیں۔ مگر غوث پاک ایسا ہی نہیں بنتے ہیں۔ جب باپ ابو صالح جنگی جیسے ہوتے ہیں تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے، جب ماں ام الخیر فاطمہ جیسی ہوتی ہے تو بیٹا عبد القادر جیلانی پیروں کا پیر پیدا ہوتا ہے۔ آپ کے والد گرامی مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف ایک سیب کی معافی کے لیے آپ کی لنگڑی بیٹی سے، آپ کی گونگی بیٹی سے، آپ کی اندھی بیٹی سے، آپ کی لولی بیٹی سے ہم شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، میں پوری کہانی
سنانا میرا مقصد نہیں ہے، بتانا یہ ہے کہ خدا نے فرمایا ان کی کہانیاں سننے کے بعد عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ دوست اور بزرگوں، میرے آقا بھی فرماتے ہیں لڑکی اگر پسند کرنا ہے، لڑکا اگر پسند کرنا ہے تو دولت نہ دیکھو، خاص گھر ہے یا نہیں ہے یہ نہ دیکھو، گوری ہے یا کالی ہے یہ نہ دیکھو، پیسہ والا ہے یا نہیں ہے یہ نہ دیکھو، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے یہ نہ دیکھو، بلکہ لڑکا لڑکی پسند کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے ایک راستہ بتایا ہے، ایک نشانی بتائی ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دیندار ہے یا نہیں ہے، دین والا ہے کہ نہیں ہے، دین والی ہے کہ نہیں ہے۔ دیندار دیکھ کر کے لڑکا پسند کرو، دین والی دیکھ کر کے لڑکی پسند کرو، اس کے بعد تمہاری قسمت میں خوبصورت اگر ہے تو خوبصورت مل جائے گی، تمہاری قسمت میں دولت اگر ہے تو دولت بھی مل جائے گی، تمہاری قسمت میں جو کچھ تم چاہتے ہو اگر وہ سب تمہاری قسمت میں ہے تو وہ مل جائے گی، ورنہ دولت دیکھ کر کے لڑکا لڑکی پسند کرو گے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج دولت ہے، کل دولت ختم ہو سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، دوست اور بزرگوں، کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم جن کے بچپن میں بھی آزمایا گیا، جوانی میں بھی آزمایا گیا، 10-12 سال کی عمر ہے، حضرت کاکیش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جلسے میں جا رہے ہیں، 12-14 سال کی عمر ہوگی، جلسہ سننے کے لیے، بیان سننے کے لیے عبدالقادر جیلانی بھی تشریف لے گئے، بھرا ہوا مجمع ہے، مجمع میں جا کر کے غوث پاک بھی بیٹھتے ہیں، عالم دین، علامہ، مولانا، مفتی، مناظر، مفکر، بہت بڑے مقرر، اپنے وقت کے جید عالم حضرت کاکیش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تقریر فرما رہے ہیں، غوث پاک کے اوپر نظر پڑ جاتی ہے، 12-14 سال کا نوجوان آ کر کے بیٹھا ہے، یہ عبدالقادر جیلانی ہے، عزت سے بٹھانا چاہیے نا، ٹھیک ہے بیٹا بیٹھو بیٹھو بیٹھو، نہیں، لوگوں سے فرماتے ہیں حضرت کاکیش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تقریر کرنے والے، اے لوگوں وہ دیکھو وہ نوجوان، وہ لڑکا جو آ کے بیٹھا ہے، اس کو مجمع سے باہر نکالو، اللہ اکبر، مجمع سے باہر نکالو۔ حضور غوث پاک کو مجمع سے باہر نکال دیا جاتا ہے، چپ چاپ نکل رہے ہیں، کسی سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، نہ ہاتھ جھٹک رہے ہیں، نہ زبان کھول رہے ہیں، اے چھوڑو جی مجھے کیوں نکال رہے ہو، تم بیٹھ سکتے ہو میں نہیں بیٹھ سکتا، ایسی کوئی بات نہیں، چپ چاپ جلسگاہ سے باہر نکل جاتے ہیں۔ پھر لوگ چھوڑ کر کے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھتے ہیں، پیرانے پیر، بڑے پیر، آپ بھی جا کر کے پھر مجمع کے اندر جا کے بیٹھتے ہیں۔ تقریر فرمانے والے حضرت کاکیش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پھر لوگوں کو حکم دیتے ہیں، دیکھو وہ نوجوان پھر آ کر کے بیٹھ گیا ہے، ان کو نکالو، مجمع سے نکال کر کے باہر بھیجو۔ لوگ اٹھتے ہیں، پیرانے پیر کو، غوث اعظم کو پکڑتے ہیں، مجمع سے باہر نکال دیتے ہیں۔ باہر نکالنے کے بعد پھر غوث پاک آ کر کے مجمع میں بیٹھتے ہیں، پھر حضرت کاکیش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تقریر فرمانے والے لوگوں سے فرماتے ہیں، دیکھو دیکھو وہ آ کر کے پھر بیٹھ گئے ہیں، ان کو باہر نکالو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 مرتبہ اسی طرح سے نکالا گیا۔ ایک مرتبہ جب نکالا گیا تھا تھوڑے لوگوں نے دیکھا، دوسری مرتبہ جب نکالا گیا اس سے زیادہ لوگوں نے دیکھا، تیسری مرتبہ جب آپ کو مجمع سے نکالا گیا پورے مجمع نے دیکھا۔ 12-14 سال کا ایک نوجوان ہے، ان کو وہ بار بار آ کے بیٹھ رہے ہیں، لیکن ان کو بار بار باہر نکالا جا رہا ہے، باہر نکالا جا رہا ہے۔ سارا مجمع نے جب دیکھ لیا تو حضرت کاکیش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اے لوگو اس نوجوان کو بیٹھنے دو، بیٹھنے دو، میں اس لیے ان کو مجمع سے باہر نکالنے کے لیے کہہ رہا تھا تاکہ اس کی پہچان ہو جائے، یہ عبدالقادر جیلانی ہے، یہ پیروں کے پیر ہے، یہ امام الانبیاء سید
امام الاولیاء سید الاولیاء ہے۔ میں نے اس لیے کہا اسے مجمع سے نکالو، بار بار نکالنے کے لیے اس لیے کہا تاکہ ان کا صبر کا امتحان بھی ہو جائے اور پیران پیر کی پہچان بھی لوگوں میں ہو جائے۔ صبر کا میں نے امتحان بھی لے لیا، تم لوگوں نے بھی دیکھ لیا اور پہچان بھی ہو گئی، یہی عبد القادر جیلانی ہے، یہی پیروں کے پیر ہے۔ دوستو بزرگوں، غریب نواز پیر ہیں، بندہ نواز پیر ہیں، وارث پیا پیر ہیں، حضرت ساراد مسعود غازی پیر ہے، چمن شاہ ولی پیر ہے، عبداللہ شاہ ولی پیر ہے، عباس ولی پیر ہے، سارے دنیا کے جتنے ہیں سب کے سب ولی اللہ ہیں، پیر ہے، مگر جن کا نام عبد القادر جیلانی ہے وہ پیر ہی نہیں ہے بلکہ پیروں کے پیر ہیں، پیروں کے پیر ہیں۔ پیروں کے پیر کی بات سن کر کے نصیحت حاصل کرنا چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان کے قصوں میں تمہارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ صرف سننا نہیں بلکہ کوشش کرنا، نصیحت حاصل کرنے کی اور عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ پہنچے اور آپ نے فرمایا، لوگوں نے کہا کہ حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہو رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کوڑیوں کو صحت مند کر دیتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے پاس بہت بڑا معجزہ تھا۔ پیران پیر دستگیر نے فرمایا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اپنے نبی کی امت کو عطا فرمایا کہ میرے نبی فرماتے ہیں میرے امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے۔ تو چلو کون کیا پوچھ رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا حضور ایک آدمی پوچھ رہا ہے تمہارے عبد القادر جیلانی پیران پیر نے کون سا مردہ کو زندہ کیا ہے؟ پیران پیر فرماتے ہیں چلو قبرستان اسے بلا لے کر کے چلو اور کون سا مردہ زندہ کرنا ہے اس سے پوچھو۔ وہ نصرانی یہودی جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کر رہے تھے قبرستان جاتے ہیں، غوث پاک بھی پہنچتے ہیں اور ایک قبر کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ نصرانی یہودی کہ اس کو زندہ کر دیجئے۔ میرے غوث پاک ہمارے اور آپ کے پیر پیران پیر دستگیر فرماتے ہیں او بندہ سنو، تم جس مردہ کو زندہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہو یہ ایک قوال کی قبر ہے۔ یہ اپنے زندگی میں قوالی گاتا تھا، قوالی پڑھتا تھا، یہ ایک قوال کی قبر ہے۔ وہ یہودی وہ نصرانی بتاؤ کہ میں کیا حکم کروں کہ قوالی پڑھتا ہوا اسے زندہ کروں یا ایسے ہی زندہ کروں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس قبر کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اس مردے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ وہ قوال مرحوم اپنی قبر سے قوالی گاتا ہوا زندہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، اے دنیا کے انسانوں ان کے قصوں میں، اللہ والوں کے قصوں میں، ولی اللہ کے قصہ میں تمہارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ ایک آدمی گیا غوث پاک کے پاس، حضور میرے گھر میں برکت نہیں ہے، اتنا کماتا ہوں، کدھر سے آتا ہے کدھر چلا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، کوئی تعویذ دے دیجیے، دعا فرما دیجیے۔ پیران پیر دستگیر پیروں کے پیر نے فرمایا کوئی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اور اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لگا ڈالو، کوئی تعویذ نہیں، دعا نہیں۔ غوث پاک کے فرمانا اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لگا دو۔ وہ آدمی جاتا ہے اور غوث پاک کے فرمان کے مطابق اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لگا دیتا ہے۔
چند دنوں کے بعد پھر آتا ہے، خوش ہو کے آتا ہے، خوش ہو کر کے آنے کے بعد کہتا ہے حضور پھر آنے پہ دستگیر میرے آقا آپ کے فرمان کے مطابق میں نے اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لگا دیا، میرے گھر میں برکت ہی برکت ہے، وہ نحوست دور ہو گئی ہے، وہ بے برکتی دور ہو گئی ہے، اب الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں، ہمارے گھر میں بہت برکت ہے۔ میرے آقا شہنشاہ بغداد غوث پاک فرماتے ہیں سنو، تمہارے گھر میں اس لیے برکت رہی تھی، تمہارے گھر میں اس لیے نحوست تھی، بے برکت تمہارا گھر اس لیے ہو گیا تھا کہ تمہارے گھر کے دروازے پر پردہ نہیں تھا، اور بے نمازی جو گزرتے تھے اس کی نظر تمہارے گھر کے دروازے پر پڑتی تھی، بے نمازیوں کی نظر پڑنے کی وجہ سے تمہارے گھر سے برکت ختم ہو گئی تھی۔ عزیزان گرامی، دوست اور بزرگوں، سمجھا آپ نے کہ بے نمازی کی نظر دروازے پر پڑنے سے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو جس گھر میں بے نمازی سو رہے ہیں، بے نمازی کھا رہے ہیں، بے نمازی زندگی گزار رہے ہیں، بے نمازی اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اس گھر کا حال کیا ہوگا؟ اس گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ لہٰذا خدا نے فرمایا ان کے قصے سننے کے بعد عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ ہمیں غوث پاک کا قصہ سننے کے بعد، غوث پاک کا قول سننے کے بعد اس پر عمل کرنا چاہیے، نصیحت اور عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ وہ ایسے ویسے پیر نہیں ہے، میں نے کہا کہ سب کے سب پیر ہیں، اور شہنشاہ بغداد غوث پاک پیروں کے پیر ہیں، ان کے پیچھے جس نے نماز پڑھی وہ بھی جنتی ہو گیا، زندگی میں جنتی ہونے کی خوشخبری آپ نے دے دیا۔ ایک مرتبہ عطائے رسول سلطان الہند شہنشاہ ہندوستان حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور غوث پاک کی خدمت میں حاضر تھے۔ عشاء کے بعد کچھ بات چیت چل رہی تھی، سرکار اجمیر خواجہ غریب نواز غوث پاک کی 3.5 مہینہ خدمت کی ہے، اور جب اس بات کا اعلان ہوا تو غریب نواز خراسان کے پہاڑی میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ جب اس بات کا اعلان ہوا کہ غوث پاک کا قدم تمام اللہ والوں کی گردن پر ہے، تمام اللہ والوں کے کاندھے پر ہے، تو غریب نواز نے کیا جواب دیا تھا؟ الحمدللہ مجھے منظور ہے، اور صرف اسی بات کو ہم منظور نہیں کرتے ہیں، ہمارے گردن پر ہی ان کے قدم نہیں ہے، بلکہ ہمارے آنکھوں اور ہمارے سروں پر ان کا قدم ہے، ہم قبول کرتے ہیں۔ غریب نواز نے فرمایا صرف گردن کے لیے قبول نہیں، غوث پاک کا قدم میرے آنکھوں کے لیے قبول ہے، میرے سروں کے لیے میں قبول کر رہا ہوں۔ وہ غریب نواز کو آپ نے فرمایا بیٹا معین الدین، آج ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں تم لوگوں سے۔ کہا کہ حضور فرمائیے۔ تو کہا کہ غوث پاک نے فرمایا بیٹا آج فجر کی نماز انشاءاللہ، فجر کی نماز جو میری امامت میں، میرے اقتداء میں فجر کی نماز جو ادا کرے گا وہ انشاءاللہ جنتی ہو جائے گا۔ غوث پاک فرما رہے ہیں، غریب نواز سن رہے ہیں، لیکن سنو میرے پیچھے میرے اقتداء میں آج فجر کی نماز جو ادا کرے گا، یہ رات گزرنے کے بعد جو فجر کا وقت آ رہا ہے، وہ فجر کی نماز جو ادا کرے گا وہ جنتی ہو جائے گا، لیکن جو پڑھنے کے بعد کہہ دے گا، اس بات کا اعلان کرے گا، وہ خطاوار ہوگا، سزاوار ہوگا۔ الحمدللہ غریب نواز سر جھکا کر کے خاموشی کے ساتھ قبول فرما لیتے ہیں، اور غوث پاک فرماتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ اب آرام کرو۔ ہم بھی آرام کرتے ہیں۔ غریب نواز غوث پاک کے خانقاہ سے، حجرے سے نکلتے ہیں، آرام نہیں کرتے ہیں بلکہ رات میں نکل جاتے ہیں، بغداد کے گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، دروازے دروازے پر دستک دے رہے ہیں، دستک دے دے کے آواز لگا لگا کر کے اے لوگو جاگ جاؤ، اے لوگو سن لو، اے لوگو جنتی بن جاؤ،
آج جو فجر کا وقت آ رہا ہے، فجر کے وقت رات گزرنے کے بعد جو کل فجر کا وقت آئے گا، وہ فجر کی نماز غوث پاک کی امامت میں ادا کر لو، غوث پاک کے اقتداء میں، غوث پاک کے پیچھے، غوث اعظم کے پیچھے فجر کی نماز ادا کر لو اور جنتی بن جاؤ۔ فجر کی نماز غوث پاک کے پیچھے جو ادا کرے گا وہ جنتی بن جائے گا۔ لہٰذا آج سو نہیں، قربان کر دو اپنے نیند کو، جاگ جاؤ، فجر کا انتظار کرو اور فجر کے وقت جا کر کے غوث پاک کے اقتداء میں نماز پڑھ لو، جنتی بن جاؤ۔ رات گزر جاتی ہے، فجر کا وقت آتا ہے، مسجد بالکل بھری ہوئی ہے، سارے کے سارے لوگ مسجد میں بھر گئے ہیں۔ شہنشاہ بغداد، امام الاولیاء، سید الاولیاء، مسجد قادری کا امام تشریف لے جاتے ہیں۔ مسجد کے پہلا دروازہ، پہلے دروازے پر قدم رکھتے ہی دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، آج تو مسجد بالکل کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، سارے لوگوں سے بھرا ہوا ہے، یہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ پوری مسجد کیسے بھر گئی، لوگوں کو کیسے معلوم ہو گیا یہ سب جو ہے جنت لینے کے لیے آج آئے ہیں، سب جنتی بننے کے لیے آج آئے ہیں۔ دل ہی دل میں شہنشاہ بغداد غوث پاک دل ہی دل میں سوچتے ہیں یہ معین الدین کا کام ہے اور کسی کا کام نہیں، یہ معین الدین کا کام ہے۔ میں نے معین الدین کے سامنے کہا تھا فجر کی نماز جو میرے اقتدار میں پڑھے گا وہ جنتی ہو جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا جو اس بات کا اعلان کرے گا، جو پڑھنے کے بعد اس بات کا اعلان کر دے گا وہ خطاوار ہوگا، سزاوار ہوگا۔ ٹھیک ہے، چلو سب آ گئے ہیں، اللہ ہم سب کو جنتی بنا دے، نماز پوری کیا جائے۔ شہنشاہ بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر تشریف لاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد مسجد سے نکلتے ہیں، خانقاہ قادریہ میں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد فرماتے ہیں معین الدین چشتی کو بلاؤ۔ حضور خواجہ غریب نواز کو بلایا جاتا ہے، بلانے کے بعد آپ دریافت فرماتے ہیں بیٹا میں نے کیا کہا تھا تم کو یاد نہیں؟ کیا حضور ضرور یاد ہے، بہت اچھی طرح یاد ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ فجر کی نماز میرے اقتداء میں جو پڑھے گا وہ جنتی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنتی بنا دے گا، لیکن جو اس بات کا اعلان کرے گا، پڑھنے کے بعد اس بات کا جو اعلان کرے گا وہ خطاوار ہوگا، سزاوار ہوگا۔ تم کو یاد نہیں تھا؟ معین الدین چشتی غریب نواز فرماتے ہیں حضور ضرور یاد تھا، یاد تھا، بہت اچھی طرح یاد تھا، مگر میں نے اعلان کر کے، پہلے اعلان کر کے اگرچہ خطاوار ہوا ہے، اگرچہ سزاوار ہو گیا، مگر آپ کے اقتداء میں نماز ادا کر کے میں بھی جنتی ہوں گیا۔ پہلے میں نے اعلان کیا، پہلے میں نے لوگوں سے کہا، اگر سے کہہ کر کے میں خطاوار تھا، سزاوار ہو گیا تھا، مگر بعد میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے آپ کے قول کے مطابق مجھے بھی اللہ جنتی بنا دیا، میں بھی جنتی بن گیا۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بے شک ان اللہ والوں کے قصوں میں، انبیاء کرام کے قصوں میں، ولیوں کے قصوں میں، نبیوں کے قصوں میں تمہارے لیے عبرت ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے۔ اور ایسا ہی کسی کو دیکھ کر کے، کسی ولی کو دیکھ کے، کسی پیر کو دیکھ کر کے ایسا ویسا نہ کہہ دینا، یہ پیر تو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، یہ پیر تو روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں، یہ تو پرہیزگار نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی کا نام سنے ہوں گے اور یہ قصہ بھی سنے ہوں گے کہ 12 سال تک وہ پانی پر کھڑے ہو کر کے، 12 سال تک پانی پر کھڑے ہو کر کے اللہ 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 کرتے رہے۔ تو بولیے کب نماز پڑھتے رہے، کب نماز پڑھے، کب نماز ادا کیے؟ الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق،
آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ یہ دیوانوں کو دیوانہ نہ کہو، یہ اللہ کے دیوانے ہیں۔ یہ دیوانہ کچھ سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی آپ سنے ہوں گے کہ 70 مریدوں کو یہاں پہنچے تھے، 70 مریدوں کو یہاں آپ دعوت میں پہنچے تھے، ضیافت میں پہنچے تھے۔ تو آپ سوچیں گے کیسے پہنچ گئے، 70 آدمی کے پاس کیسے پہنچ گئے، 70 لوگوں کے پاس ایک آدمی کیسے پہنچ گئے؟ دوستو بزرگوں، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ ان سے لڑنے کی کوشش نہیں کرنا، نہ چھیڑ ان فقیروں کو، ان کی دنیا ہی نرالی ہے، نہ چھیڑ ان فقیروں کو، ان کی دنیا ہی نرالی ہے۔ یہ گدری میں تو رہتے ہیں لیکن گوہر لٹاتے ہیں، یہ گدری میں تو رہتے ہیں مگر گوہر لٹاتے ہیں۔ شہنشاہ بغداد ایک وقت میں 70 مریدوں کے پاس ضیافت میں پہنچے، دعوت میں پہنچے، تو اللہ والوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اللہ والوں کی بات ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ ان کے ایک خاص ہی مقام عطا فرما دیتا ہے، خاص مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں کو پہچاننے کے لیے اللہ والے ہی کی ضرورت ہے، اللہ والے ہی اللہ والوں کو پہچانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، دوستو اور بزرگوں، لہٰذا یہ غوث پاک کا مہینہ ہے، 11ویں کر رہے ہیں ہم لوگ، ختم قادریہ کرتے ہیں، توشے کا فاتحہ کرتے ہیں، ختم غوثیہ کرتے ہیں، 11ویں شریف کرتے ہیں۔ اللہ کرے سب کی 11ویں کو اللہ قبول فرمائے، ختم قادریہ کو قبول فرمائے، توشے کا فاتحہ کو قبول فرمائے، ختم غوثیہ کو قبول فرمائے۔ مگر دوستو اور بزرگوں، قرض لے کر کے 11ویں کرنے کی کوشش نہیں کرنا، قرض لے کر کے بکرے خریدنے کی ضرورت نہیں، قرض لے کر کے غوث پاک نے 11ویں کرنے کے لیے نہیں فرمایا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، آپ کے یہاں نہیں ہوتا، دعوت گرہ میں ہوتا ہے، میں نے سنا ہے اور دیکھا ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرض لے کر کے غوث پاک 11ویں کرنے کے لیے نہیں فرمائے ہیں۔ قرض لے کر کے وہ کیا بولتے ہیں، بٹی کا پیسہ، آج کل فائننس کا پیسہ لے کر کے بکرا خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ایک گلاس پانی رکھیے، شکر رکھیے، چند کھجور رکھیے، غوث پاک کی بارگاہ میں دل و جان سے ایصال ثواب کیجیے، غوث پاک قبول فرمائیں گے اور اپنا فیضان آپ پر جاری کریں گے، نگاہ کرم فرمائیں گے۔ پروردگار عالم، جو کچھ بھی بیان ہوا ہے، اگر کوئی غلطی ہو تو معاف فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی، جو باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 11ویں کرنے والے غوث پاک کے ختم قادریہ، ختم غوثیہ اور ایصال ثواب کرنے والوں کی تمام ایصال ثواب کو، خراج عقیدت کو قبول فرما کر ہم سب کے اوپر، ہمارے کاروبار، ہمارے مکان، دکان، ذریعہ معاش کے اوپر غوث پاک کے فیضان کو اللہ تعالیٰ جاری اور ساری فرمائے۔ ہم سب کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ ان کا سایہ قائم اور دائم فرمائے۔ ہمارے روزی کے اوپر غوث پاک کی عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کرنے والی عبادتوں کی، تلاوتوں کی، ریاضتوں کی برکتوں سے مال مال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بحق یا سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔